अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुरून टीवी देख रहे हैं। आज का हमारा मौजू कोयटा पर ही है, क्योंकि डीसी कोयटा जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है दूसरे सरकारी प्रॉपर्टी तोड़ने के हवाले से। तो ये पूरा मामला आपके सामने शेयर करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक भी देना है, घंटी का बटन भी दबाना है। अच्छा जी, आपको पता है जब से वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब ने हल्फ उठाया है, उसके बाद से पीडीएम में की तो चांदी हो गई है। इस पर वक्तन वक्तन हमने तीसरा वीलॉग है मेरे ख्याल में इस दौर हुकूमत में हमारे वीलॉग का, क्योंकि वज़ीर आला साहब जब आए उन्होंने कहा जी हमने पीडीएमए को स्ट्रेंथन करना है और मज़ीद उसको फंडिंग करनी है, क्योंकि पीडीएमए ने बलूचिस्तान में बड़े ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जिस पे जो है पूरी दुनिया जो है हाश हाश करके रह गई है। तो इस वजह से पीडीएमए से वज़ीर आला बलूचिस्तान का प्यार, मोहब्बत और राबिता बहुत पुराना है। मामला ये है कि इसके साथ साथ ही कोयटा की सफाई के लिए भी वज़ीर आला बलूचिस्तान काफ़ी संजीदा नज़र आते। आप देखेंगे उनके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको नज़र आएगा जी कोयटा की सफाई, 1.5 लाख टन जो है वो कचरा वगैरह, इस तरह की उन्होंने कई बार इसका जिक्र किया है। अभी मामला ये है कि सफाई सुथराई रखना शहर को, ये ज़ाहिर है कि किसी भी लोकल जो आपका डिपार्टमेंट है, जैसे कोयटा कॉरपोरेशन है, मेट्रो कॉरपोरेशन है, वो है, महकमा बल्दियात है, इन्होंने मिलकर महकमा इसलिए बनाया गया है कि आप नालियाँ, गटर, रोड, सड़कें वगैरह आपने साफ़ करना है। कहीं पे कोई तजावुज़ात होगा तो उसको आपने हटाना है। दुनिया भर में ऐसा ही होता है ना, मेट्रोपॉलिटन का बेसिकली काम यही होता है। ज़रा कि मेट्रोपॉलिटन ने कोई और इधर नासा में जाके कोई और तहकीकात तो नहीं करनी है, उसको तो गटर कचरा वगैरह साफ़ करना है। तो ये तो एक तरफ पीडीएमए की मोहब्बत, दूसरी तरफ जो है कोयटा शहर की सफाई, ये दोनों को मिला दिया गया। हुआ ये कि वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब ने मेट्रोपॉलिटन को कहा कि जी तुम लोग नाअहल हो, तुम लोग करप्ट हो, उसमें करप्शन में तो कोई ज़ाहिर है कि सवाल है ही नहीं, तो तुम लोग नहीं कर सकते। ये जो बड़ा साफ़ सुथरा दूध से धुला हुआ जो महकमा है ना, ये पीडीएम में, ये आपकी मदद करेगी, पैसे इनको हमने देना है, तो आप लोगों ने तजावुज़ात के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करनी है, सफाई भी करनी है। ये एक सफ़ेद आटती तो आपका मेट्रोपॉलिटन है, उसकी आप देखेंगे कोयटा में जितने भी इलीगल जो बिल्डिंग्स बने हैं, इन सब में जो है मेट्रोपॉलिटन को माहाना ख़र्चा जाता है। आप कोयटा शहर में निकलें, जो आज से 10-15 साल पहले रिहायशी इलाके हुआ करते थे, वहाँ पे सरमाएदारों ने 2-4-5 घरों को मिला के प्रॉपर्टी ख़रीदी है और उस पे प्लाज़ा बनाया है। गलियाँ जो है 6 फुट की हैं उन रिहायशी इलाकों की, और वहाँ पे इन्होंने प्लाज़े बनाना शुरू कर दिए। और ये मेट्रोपॉलिटन ने रिश्वत लेके, किकबैक्स लेके और मंथली अपना एक भत्ता जो है वो ड्यू करके अलाउ कर लिया। आप जाएंगे कोयटा शहर में जो नए बिल्डिंग्स बने हैं, आप देखेंगे अगर मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है, बेस है, वो अगर 20 फुट की है, ऊपर जाके वो 26 फुट बनती है, उसको छतरे बनाते हैं इस तरह का। हालांकि रूल ये है कि आपने तकरीबन 3 या 4 इंच से बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर से, बेस से आगे नहीं बढ़ना है। ये लोग 6-6 फुट जो है बढ़ा देते हैं। ऐसे समझें अगर नीचे 2 कमरे 4 कमरे बनते हैं, ऊपर का पोर्शन 8 कमरे बनवा देते हैं। ये सारा जो है मेट्रोपॉलिटन के महकमे बल्दिया के जो है वो नाक के नीचे हो रहा होता है। हर हुकूमत आती है, आज तक ना कोई तहकीकात हुई। हालांकि ये भी कहा जाता है कि कोयटा ज़िलज़िला जोन का वो जो जोन में वो जो रेड लाइन नहीं है उस पे खड़ा है। आखिरी दफ़ा जो सबसे बड़ा ज़िलज़िला आया था 1935 को, उसके बाद छोटे मोटे ज़िलज़िले आते रहे हैं, लेकिन अभी भी जो माहिरीन अर्ज़ियात हैं वो मुत्तफ़क़ा उनका एक फ़ैसला है कि कोयटा एक ऐसा शहर है, ऐसी जगह है जहाँ पे अंग्रेज़ दौर में मतलब सिंगल स्टोरी से ऊपर जो है बिल्डिंग बनाने को अलाउ नहीं था। और उसके बाद जो भी आप घर बनाते उसके छत जो है आप फिर जो उस पर सीमेंट वगैरह नहीं डालते,
وہ چادر سے جو ہے آپ نے بنا، تاکہ وہ جو بلڈنگ ہے وہ ہلکا رہے، اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی زلزلہ ہو اس میں کوئی نقصان نہ ہو۔ کوئٹہ میں اس ٹائم تقریباً 60 فٹ سے اوپر کی جو ہے اونچائی کا، وہ تو ہائی کورٹ کی طرف سے ماشاءاللہ بھی حکم نامہ آیا ہے کہ جی 60 فٹ آپ کر سکتے ہیں۔ انگریز دور میں جو ایک تحقیقات کے بعد جو بنایا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی 20 سے 25 فٹ آپ جو ہے اپنا گھر اوپر اٹھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ خطرہ ہے۔ لیکن 60 سے 65 فٹ لوگ بنا رہے ہیں، اور ہائی کورٹ میں بھی ایک کیس گیا تھا تو وہاں پہ بھی انہوں نے کہا جی 60 فٹ کا جو ہے گز کا 60 گز سے جو ہے آپ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے میٹروپولیٹن کی صورتحال۔ اور دوسری طرف پی ڈی ایم میں تو واہ اس کا کیا کہنا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب نے آ کے 40 کروڑ روپیہ پی ڈی ایم میں کے حوالے کر دیے، جی آپ کوئٹہ میں جو ہے تجاوزات کے خلاف آپ نے کارروائی کرنی ہے، آپ کا جو بغل بچہ ہوگا وہ پھر ہوگا میٹروپولیٹن، آپ مدر ہوں گے، آپ کا بغل بچہ یہ ہوگا، آپ نے کارروائی کرنی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، کوئی افغان مہاجر ہے، اس کو ترجمان بنا دیا ہے حکومت بلوچستان کی جانب سے انافیشلی، کہ جی یہ بندہ اپنا موبائل لے کے جائے گا، جس سڑک پہ جس چوراہے پہ کھڑا ہوگا وہاں پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرے گا، تو تمام آفیشیل، خواہ وہ پولیس ہو، پی ڈی ایم میں ہو، میٹروپولیٹن ہو، آپ کا ضلع انتظامیہ ہو، وہ اس چھوٹی چڑیا کے حکم پہ وہاں پہ پورا اسٹاف جا کے ادھر موجود رہے گا۔ وہ کہے گا جی اس کو توڑنا ہے دکان تو آپ نے توڑنا ہے، وہ کہے گا نہیں ادھر نہیں توڑنا ہے تو آپ نے نہیں توڑنا ہے۔ یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں آگے جا کے پھر آپ کو بتاؤں گا نا معاملہ کیا ہوا ہے جو ڈی سی کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ ایک چھوٹی چڑیا پوری حکومت کوئٹہ میں وہ حکومت کر رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے یہ ان آفیشلی یہ حکم نامہ جاری کر دیے تمام ڈپارٹمنٹ کو، اگر چھوٹی چڑیا کچھ کہے گا اس پہ عمل درآمد کرانا ہے۔ تو یہ ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی چڑیا کس وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس کا نام ہے مخلوق کا، وہ سارا آپ جائیں گے سول سیکٹریٹ آپ کو نظر آئے گا، ہر سیکشن آفیسر کے دفتر میں، سیکٹری کے دفتر میں، ایک منسٹر سے دوسرے دفتر، سارا دن ادھر ہی وہ گھومتا رہتا ہے، پنکھے کی طرح اس طرح گھومتا رہتا ہے۔ جب وزیر اعلیٰ صاحب نے جب اتنا بڑا اس کو ذمہ داری دی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر پہلے سے تجربہ کار ہے۔ مختلف جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ ضلع انتظامیہ انکروچمنٹ کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، تجاوزات کے خلاف، یہ بندہ موبائل لے کے ادھر کھڑا ہے ڈی سی سے انٹرو کر رہا ہو، کوئی میڈیا شیڈیا اور کوئی نہیں ہے، ایک بندہ آپ دیکھیں گے، اس کے آپ پیج پہ جاؤ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ باقاعدہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے احکامات ہیں کہ ڈی سی پابند ہے کہ اس کو ساتھ لے کے تجاوزات کے خلاف کارروائی کرے، اور پی ڈی ایم میں اس کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ آپس میں، سمجھ گئے نا آپ، اپنا دندہ پانی کر لیں۔ اس بندے کے پاس 4-5 میرے خیال میں قابلی گاڑیاں ہیں۔ ایک اچھا شریف انسان وہ سوچ بھی نہیں سکتا کوئٹہ میں قابلی گاڑی چلانے کا یا نان کسٹم پیڈ گاڑی چلانے کا۔ اس بندے کے پاس 5-4 گاڑیاں ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا پورا خاندان کے بچے وہ بھی سرکار بلوچستان حکومت کے خرچے پہ ملک کے اندر بیرونی ملک پڑھ رہے ہیں اسکالرشپس پہ۔ اس کا پورا خاندان کا نان و نفقہ وہ بھی سرکار کے اوپر ہے، اور اس کی اپنی بطہ خوری وغیرہ وہ اپنی جگہ۔ اچھا ہوا یہ کہ یہ بندہ موبائل لے کے گیا میرے خیال میں کوئی ریلوے کے کسی آفیسر کے پاس، ان کو کہا کہ جی آپ ایسے کریں کہ ذرا وہ دانہ پانی کا وہ ہوتا ہے کہ عید آ رہی ہے وغیرہ، اس نے اس کو انکار کر دیا شاید۔ یہ وہاں اس کے دفتر سے نکلا آ گیا کوئلہ آپ کا یہ چمن پاٹک پہ۔ کوئٹہ کے رہائشیوں کو پتہ ہے کہ چمن پاٹک کہاں ہے اور کس طرح ہے۔ یہاں کھڑا ہوا اور اس نے ڈی سی کو فون کیا، سوری وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ایک میسج بھیجا، ایک فوٹو بنا، ایک ویڈیو چھوٹی سی کلپ بنا لی، اور اس نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو شاید وہ سینڈ کر دی کہ سر ادھر دیکھیں تجاوزات کی ہے محکمہ ریلوے نے، اور یہ ہے۔ ادھر سے فوری طور پر ایک ایمرجنسی میسج
ضلع انتظامیہ کو ملا. تو ضلع انتظامیہ، میٹروپولیٹن اور پی ڈی ایم میں کے کمانڈوز جو ہے آئی الرٹ ہو گئے. انہوں نے آ کے چمن پاٹک پہ 100-150 سال پرانی جو ایک انفراسٹرکچر تھی ریلوے کی، جو سسٹم تھا، اس کو اکاڑ کے پھینک دیا. 4 دیواری اس کا ریلوے ٹریک کے آس پاس، وہ جو ریلوے کو روکتے ہیں ان کے جو سگنل ہوتے ہیں نا، جو ایک بندہ ہینڈل سے ان کو جو ہے کنٹرول کرتا ہے، وہ توڑ ڈالا، سب کچھ کر لیا. پھر اب کہ ریلوے کے جو بھی یہاں کے حکام ہیں یا آفیسرز ہیں وغیرہ، ان کو پتہ چلا، یار اچانک پتہ چلا جی ان کا جو پراپرٹی اس کو توڑ دیا گیا ہے. جب وہ لوگ آگے ادھر ہوگی تھوڑی سی آتا پائی. ریلوے والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری پراپرٹی سے آپ کے تجاوزات سے کیا تعلق ہے، آپ ہماری پراپرٹی کیوں توڑ رہے ہیں. ضلع انتظامیہ کہتی ہے کہ جی یار یہ جو روڈ ہے بڑے تنگ ہے، تو ہم جو چاہتے ہیں کہ روڈ جو ہے وہ اس کو ہم تھوڑا سا کشادہ کریں، تھوڑا سا بڑھا دیں، ٹریفک کا مسئلہ ہے. انہوں نے جا کے ڈی سی کوئٹہ کے خلاف ریلوے کے حکام نے جا کے ایف آئی آر کر دیا. ایف آئی آر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ایف آئی آر کر دیا کہ ان کی پراپرٹی کو توڑ. اچھا، یہ کرتے ہی وہ جو افغان مہاجر ہے لڑکا، وہ ادھر سے بھاگ گیا. لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، کچھ لوگ تھے ان کے پیچھے پڑ گئے. اس کی عادت ہے جہاں پہ اس کو تپڑے شپڑے پڑتی ہے تو بھاگ جاتا ہے. تو ادھر سے بھاگ گیا. ابھی 2 ڈپارٹمنٹ، ایک وفاقی ڈپارٹمنٹ، ایک صوبائی ڈپارٹمنٹ آمنے سامنے ہیں. ایک وزیر اعلیٰ کی یا ایک حکومت کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے ایف آئی آر ہو گیا جی ڈی سی کے خلاف. میں نے ایک ریلوے کے کسی آفیسر سے بات کی، میں نے کہا اتنا پڈا بنانے کی ضرورت کیا تھی. اس نے کہا یار اگر ضلعی حکومت کو یا صوبائی حکومت کو واقعی روڈ کشادہ کرنا تھا، بڑھانا تھا، جو بھی کرنا تھا، اس کا جو پلان تھا، وہ آ جاتے ہمارے پاس، کوئی ہمیں بتا دیتے، کوئی پلان بتا دیتے یا ایک پرپوزل رکھ دیتے. پھر ہمارا بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ہم جا کے ایک میٹنگ کرتے، اپنے اوپر جو اسلام آباد میں لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ کوئی کوارڈینیٹ کر کے کوئی راستہ نکالتے، ان کو جگہ دے دیتے تاکہ وہ روڈ بنا لیتے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک بندہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آ کے کسی کے کہنے پہ آ کے جو ہے پراپرٹی توڑ دے. اصولاً تو ریلوے کا محکمہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے. تو آپ کو تو ایسا نہیں کہ آپ تو مطلب سڑک ایک کیا کہتے ہیں وہ لینڈ گریبر گنڈا تو نہیں ہے نا بطور ڈی سی یا صوبائی حکومت، کہ کسی کی پراپرٹی ہو آپ جا کے اس کو توڑ دو کہ جی یہ تجاوزات ہے. ابھی میں بتاتا ہوں کہ تجاوزات کدھر ہے. یہ ہوا جی. اچھا، وزیر اعلیٰ صاحب نے کیا کیا، اگلے دن ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا کہ جی ہم اپنے آفیسروں کے ساتھ ہیں، اپنے محکمے کو ساتھ ہیں. کن کے ساتھ ہیں؟ یعنی کہ پی ڈی ایم اے کے ساتھ ہیں، میٹروپولیٹن اور ضلع انتظامیہ کے ساتھ ہیں. یعنی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، جو لڑائی ہے لڑو. کل یہ جو آپ کا محکمہ ریلوے ہے، اس کا ظاہر ہے کہ کوئی وزیر ہوگا، کوئی اسلام آباد میں اس کا کوئی سیٹ اپ ہے، وہ کہے کہ جی میں بھی اپنے محکمے کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ جو کاٹنے آ کے کاٹ لو. یار اتنی بچگانہ حرکتیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہیں. پہلی بار میں نے مطلب ابھی میں کیا الفاظ استعمال کروں، ایسی یار حکومت مجھے آئی ہے جو بندہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس کا سر کدھر ہے، پیر کدھر ہے. اور ایسے لوگوں کے ذریعے کام کروا رہے ہیں جن کی اپنی سیلف رسپیکٹ کا ایک ذرہ بر بھی ان کو خیال نہیں ہے. تپڑیں کھاتے ہیں، لات پڑتی ہے ان کو، پھر اگلے دن انہی کے گھر میں جا کے ہاتھ جوڑتے ہیں معاف کر دو. ایسے لوگ ہیں. یہ صرف یہ وزیر اعلیٰ کا قصور نہیں ہے. آئی جی پولیس ہے نا آپ کا، ایک بار اس نے کسی اپنے قابلی گاڑی تھی اس کی، کہیں پہ جا رہا تھا، تو ایک پولیس نے اس کو، کوئی ایس پی ڈی ایس پی نے پکڑا، اس کو بولا کہ یار کیا ہے. اس نے ایک ویڈیو بنایا، آئی جی کو بھیج دیا کہ جی دیکھیں ادھر آپ کا آفیسر یہ کر رہا ہے. یقین مانے آئی جی نے اپنے آفیسر کو معطل کر دیا اس کے کہنے پہ. ابھی یہ کیا گدر سنگھی ہے، یہ تو پھر وہ لوگ بتا سکتے ہیں جو اس کے ہاتھ یرغمال ہے. سوال تو پبلک کے اندر بہت اٹھائے جاتے ہیں کہ یہ کوئی وزیر اعلیٰ آتا ہے یا کوئی آئی جی پولیس آتا ہے، کوئی جج آتا ہے، کوئی فلانا آتا ہے، وہ کیوں اس کے ہاتھ میں اتنے بلیک میل ہیں یا یرغمال ہیں. سوال تو پورے بلوچستان میں مختلف اٹھتے ہیں. ابھی اس کی حقیقت کیا ہے وہ ہم تو اس کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں، کہ وہ سوالات کو ابھی ڈسکس نہیں کرتے. بہرحال کوئی نہ کوئی تو مجبوری ہوگی. اچھا، یہ تمام صورتحال ہوئی ہے جی. اس میں ابھی آتے ہیں جی تجاوزات. جام کمال خان کے دور میں جینٹ روڈ کو ڈبل بنا دیا گیا، 2 رویہ بنایا گیا.
जैन रोड के शुरू जहाँ चमन पार्क शुरू होती है, यहाँ से लेकर रैसानी रोड तक रोड डबल है। यकीन माने आप जाएं, सिंगल गाड़ी वहाँ से नहीं गुजर सकती है। दोनों तरफ से रेडी दुकानें ऐसे आके मतलब डबल रोड को आके सिंगल रोड बना दिया है। मैंने बजाते खुद ज़ाती तौर पर मैंने कमिश्नर को कहा कि यार फिर इस रोड बनाने की ज़रूरत क्या थी, थोड़ा सा रेडी जो है वो तो उनको थोड़ा सा हटा दें ताकि गाड़ियाँ तो यहाँ से गुजर सकें। कहते हैं जी वक्त के साथ जो हम अफ़गान मुहाजिरीन को निकाल रहे हैं ना, ये अफ़गान मुहाजिर है, इनको हम निकाल रहे हैं तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो रेडियाँ कम होंगी। ये कमिश्नर का जवाब था मुझे। आप इस वक्त जाएं, किसी भी टाइम जाएं कोयटा में, आप मस्जिद रोड में पैदल नहीं जा सकते, गाड़ी तो अपनी जगह, पैदल नहीं जा सकते, इतनी तजावुज़ात। फातिमा जिन्ना रोड की सूरत यही है, शार लियाकत की सूरत यही है, लियाकत बाज़ार की सूरत यही है, अबसत्ता रोड की सूरत यही है, काशी रोड जहाँ पे सब्ज़ी मंडी है पुरानी, वहाँ पे सूरत यही है, सूरजगंज बाज़ार, मतलब सेंटर आपका जो कोयटा है, आप किसी एक सड़क पे गाड़ी लेके नहीं जा सकते, बल्कि पैदल चलना महाल होता है। इस इंतज़ामिया को, इस पीडीएम को, पीडीएमए को और ये आपके सीएम सेक्रेटरीट को ये चीज़ नज़र नहीं आती है कि हमने वहाँ तो बस तोड़ फोड़ करना है हमने, और बाकी जो कोयटा के साइड इलाके हैं उनको तो आप रहने दें, उनको तो रहने दें, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये सेंटर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे रेड जोन है, हाई कोर्ट है, तो असम्बली है, फलाना फलाना है। इसलिए तो जो भी हुकूमत आती है ना, उसका एक रोड मैप होता है, उसका एक विज़न होता है, उसने क्या करना है। ये हुकूमत जिस गैर संजीदगी से आगे जा रहा है और जिस तरीके से जा रहा है, इसका चलना मुझे तो महाल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। अगर कोई पीछे से जाके उसको कोई मतलब इस तरह एक जैक दे के उसको आगे चला ले, वो मैं नहीं कह सकता। वो तो होता है कभी जब जैक निकल गई तो धड़ाम से जो हुकूमत गिरी है, अभी हालिया गुज़िश्ता जो हुकूमत है वो हमारे सामने थी ना, ये शायद हो। अदरवाइज़ यार एक बंदे के ये मतलब एक हुकूमत जो है एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट चला रहा हो तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि उसका क्या मतलब, उससे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि हुकूमत चला लेगा और ये जो है बलूचिस्तान में बेरोज़गारी ख़त्म होगी और इदारे जो है डेवलप होंगे, तरक्की होगी, सरमायाकारी होगी। फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल हम कह के तो तक गए। बहरहाल कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।